روح سے نکلی دعا لفظوں سے نہیں بلکہ درد سے لکھی جاتی ہے اور عرش تک جاتی ہے۔ روح سے یاد کرنا کوئی عام عمل نہیں، یہ وہ مقام ہے جہاں الفاظ کمزور ہو جاتے ہیں اور محبت عبادت میں بدل جاتی ہے۔ دعاؤں کا در کھلا ہے، عورت کی روح سے کی گئی یاد اکثر دعا کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ ایسی دعا رات کے سکوت میں یا تنہائی کے خلوت میں کی جاتی ہے، عرش تک پہنچتی ہے اور مرد کی زندگی میں غیر محسوس طور پر راحت، رہنمائی یا تبدیلی لے آتی ہے۔ مقدر میں تبدیلی ممکن ہو جاتی ہے اگر یہ یاد خالص نیک نیت اور محبت الہی کے دائرے میں ہو، تو ایسی یاد تقدیر میں تحریر کو بھی بدل سکتی ہے۔ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے اور روح سے نکلنے والے کلمات کو رد نہیں کرتا۔ روحانی رابطہ قائم ہوتا ہے جب عورت کسی مرد کو سچے دل اور روح سے یاد کرتی ہے، تو ایک نظر نہ آنے والا روحانی رابطہ پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ مرد چاہے کتنا ہی دور ہو، دل میں ایک بے چینی، کشش یا سکون محسوس کرتا ہے جسے وہ سمجھ نہیں پاتا۔ محبت نہ مانگتی ہے نہ دیتی ہے، یہ تو بس بہا لے جاتی ہے، پھر چاہے منزل ہو یا درد۔ عورت اگر وفا کرے تو دنیا اسے کمزور کہتی ہے، حالانکہ وہ سب سے طاقتور ہوتی ہے۔ جو نصیب میں ہو وہ چاہے دیر سے آئے مگر وقت پر آتا ہے۔ زندگی وہ کتاب ہے جس کا ہر صفحہ سبق دیتا ہے، مگر ہم اکثر ورق الٹتے جاتے ہیں۔ جو شخص دل سے نکل جائے وہ یاد سے کبھی نہیں جاتا، یادیں دل سے زیادہ وفادار ہوتی ہیں۔ دعا وہ ہتھیار ہے جو ٹوٹے دل کو جوڑ دیتا ہے اور رب کی رحمت کو کھینچ لاتا ہے۔ عورت کا اصل حسن اس کا ظرف ہے، چہرہ تو وقت کے ساتھ بدل جاتا ہے مگر ظرف ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ ہر شخص کی خاموشی میں کوئی کہانی چھپی ہوتی ہے، بس سننے والا ہونا چاہیے۔ محبت اگر دکھ دے تو رب کے قریب کر دیتی ہے، اور اگر خوشی دے تو دنیا کے۔ جو لوگ تمہیں وقت پر یاد آ جائیں وہ تمہارے دل میں جگہ رکھتے ہیں، ورنہ دنیا بھری پڑی ہے چہروں سے۔ دل کا درد وہی جانتا ہے جس نے خاموشی میں صبر کیا ہو اور راتوں کو رب سے بات کی ہو۔ محبت میں جیتنے والے اکثر ہار جاتے ہیں، کیونکہ جیت میں انا آ جاتی ہے اور محبت انا سے خالی ہوتی ہے۔ کچھ رشتے لفظوں کے محتاج نہیں ہوتے، وہ دل کی زمین پر اگتے ہیں اور خاموشی سے پلتے ہیں۔ خود کو سنوارنے کے چکر میں ہم اکثر اپنی سچائی کھو دیتے ہیں اور دوسروں کی نظر میں بھی۔ عورت اگر خاموش ہو جائے تو سمجھ لو اس نے دل سے تمہیں معاف کر دیا، لیکن دوبارہ قریب آنے کا دروازہ بند کر دیا۔ خواب ٹوٹتے ہیں، بکھرتے ہیں، مگر نئی امید کا در کھول جاتے ہیں، بس یقین زندہ رکھو۔ کچھ باتیں دل میں رہ جائیں تو بہتر ہوتا ہے، الفاظ اکثر جذبات کا وزن نہیں اٹھا پاتے۔ روٹھنے کا حق صرف اسے ہوتا ہے جو آپ سے ٹوٹ کر محبت کرے، باقی تو سب خاموشی سے دور ہو جاتے ہیں۔ محبت اگر سچ ہو تو خود کو قربان کرنا پڑتا ہے، ورنہ یہ سودا نہیں تجارت بن جاتی ہے۔ یادیں وہ درخت ہے جن کے سائے میں ہم چھپنا تو چاہتے ہیں مگر وہاں سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ عورت کا ضبط کبھی کبھی پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے،
پر کوئی اسے پڑھنا ہی نہیں چاہتا۔ وفا کی سب سے خوبصورت شکل کبھی کبھی خاموشی بھی ہوتی ہے، جو ہر بات کہے بغیر سب کچھ کہہ دیتی ہے۔ ادھورے خواب اور مکمل سچ دونوں نیندیں چھین لیتے ہیں۔ اکثر راتیں دل کی عدالت میں گزرتی ہیں۔ جو شخص تمہیں تمہارے سکون کی خاطر چھوڑ جائے اسے نفرت نہ دینا، کیونکہ وہ تم سے زیادہ تمہارے لیے سوچتا تھا۔ ہم اکثر اسے کھو بیٹھتے ہیں جو دل کے سب سے قریب ہوتا ہے، صرف انا کے ایک لفظ پر۔ زندگی کی کتاب میں کچھ صفحے آنکھوں کے آنسو سے لکھے جاتے ہیں اور وہی سب سے سچے ہوتے ہیں۔ عورت کی خاموشی اس کا درد نہیں بلکہ اس کی شدت محبت کی دلیل ہے۔ وہ رو کر کمزور نہیں مضبوط ہوتی ہے۔ جو رشتے دل سے جڑتے ہیں انہیں وقت یا فاصلہ توڑ نہیں سکتا، صرف انا ہی انہیں مار سکتی ہے۔ محبت کا اصل امتحان جدائی میں ہوتا ہے۔ ساتھ رہ کر تو ہر کوئی وفادار بنتا ہے، لیکن دوری میں دل کی حقیقت کھلتی ہے۔ خاموشی اکثر وہ سچ بولتی ہے جو لفظوں کی بھیڑ میں کھو جاتا ہے، بس سننے والا ہونا چاہیے۔